آ گئی ہیں وہ گھڑیاں، وہ قبولیت کی گھڑیاں جس کا پورے ہفتے میں بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک عید کا دن بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کی رات یعنی چاند رات اور جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک یعنی عید کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے رب کریم کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے روز رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے صرف رب کی ذات ہے۔ کیا پتہ شب برات کی رات ہمارے نامۂ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ دیا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کون سی رات آخری ہو سکتی ہے، کون سا دن آخری ہو سکتا ہے، یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اسی لیے جب بھی موقع ملے رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ پاک سے اپنے ہر معاملات کو ڈسکس کرتے رہیں، آپ کی تمام دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آج جمعۃ المبارک کے دن خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میری وہ بہنیں وہ میرے بھائی یعنی کہ جنہوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اور آج پورے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن اور اس پورے ہفتے کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک جائے، ہم میں سے کس کو اللہ پاک کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے پاک پروردگار، اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کا واسطہ، اے میرے مولا آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، اللہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل، شفا کلی نصیب فرماؤ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ اے اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی التجاؤں پر التجاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم پیارے حبیب کا واسطہ، اس بابرکت دن کا واسطہ، یا اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، یا اللہ آج ہم سب کی التجاؤں کو سن لے۔ یا اللہ اگر ہم تیرے در پر نہ اگر مانگیں تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ یا اللہ اگر آج ہم تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں گے؟ اے میرے مولا ہم سب کی التجاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے مالک و مولا، اے یا اللہ اے رحمت کی مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی بخشش کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ میری بہنوں بھائیوں کو بخش دے۔ یا اللہ میرے عزیز و اقارب کو بخش دے۔ یا اللہ میرے رشتہ داروں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کو شفا ہے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو جس بھی وجہ سے جن حاجتوں میں مبتلا ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔
یا اللہ اپنی رحمت کا بہترین فضل و کرم آج ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ آج ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلوں کو حل کر دے۔ اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ پیارے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے، یعنی یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہے ان کو صحت مند تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ اللہ پاک مزید حدیثیں صحیح میں بھی سنا ہے، یعنی کہ ہم نے پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی ہے اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی ہے اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ یا اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعا کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیزوں کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر، یا اللہ ہمارے پیارے یعنی کہ پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا پاک پروردگار یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کو آ کے سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا مالک و مولا یا اللہ ان تمام جھولیوں کے اندر خیریت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ بڑے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بیٹے جو بھی تیرے سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس دعا میں شامل ہے۔ یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے ایسے نمازی دوست جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہیں، یا اللہ میری بہنیں جنہوں نے میرے بھائی جس نے مجھے میسج کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی میری جس بچی بہن نے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں ہیں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کر
کسی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم بچوں پر پھول جیسے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ایسی ہدایت کر کہ یہ ایسے کام سے باز آ جائیں۔ یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ کفر کو نشت و نابود فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کی نکاح میں بہتر ہوں۔ یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں۔ یا اللہ بہت سے والدین دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر مالک و مولا۔ یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ محبت کا معاشرہ یعنی کہ محبت کا معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ معذرت کا معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ غفلت کا معاشرہ بنا۔ یا اللہ عافیت کا معاشرہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صاحب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے بہن بھائی ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ایک جان ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہن بھائیوں میں آپس میں پیار۔ یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوالی، ہم کسی کے آگے نہیں جاتے۔ یا اللہ ہم کسی کے آگے مانگنے نہیں جاتے۔ یا اللہ کہاں جائیں؟ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان ہٹے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ آج ان دعاؤں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان دعاؤں کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک ان ساتوں آسمان کا واسطہ خیر و برکت کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ ان جالیوں کی خیر و برکت کر دے۔ یا اللہ پاک ان جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ بڑی بڑی جائز تمنائیں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہر بندہ ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو، یا اللہ آپ بہترین کارساز ہو۔ یا اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ یا اللہ تجھے ہر بندے کے خلاصوں کا پتہ ہے۔ میرے مولا بے روزگاری کا عالم ہے، یا اللہ کہنے والوں کو، سب سننے والوں کو یا اللہ رزق عطا کر دے۔ یا اللہ ان کے نصیبوں کو کھول دے۔ یا اللہ انہیں قصیر رزق عطا فرما۔ یا اللہ بے پناہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ بے پناہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو لکھ پتی بنا۔ یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا۔ یا اللہ ان کو ارب پتی بنا۔ یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہیں لاکھوں کروڑوں میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا۔ یا اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھ۔ یا اللہ نیچے والا ہاتھ یا اللہ صرف تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہو۔ یا اللہ اپنے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا۔ یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہر وقت یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے۔ یا اللہ اتنا عطا کر کہ حرام کی طرف کبھی نہ جائیں، کبھی سوچنے کا خیال بھی نہ آئے۔ یا اللہ حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کے ہر دانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کے ہر روپے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرام کے ہر پیسے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب بھی دنیا سے جائیں، جب بھی جسم ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو تو جسم کے اوپر کوئی حرام کے پیسوں کا کپڑا موجود نہ ہو۔ یا اللہ حرام سے بچا دے۔ یا اللہ جسم کے اوپر، یا اللہ اس بدن کے اوپر، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، اس کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ پاک کسی کا 1 روپے کا بھی مقروض نہ ہو، قرضہ موجود نہ ہو۔ یا اللہ پاک کسی کا بھی حق ادا کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ یا اللہ توفیق کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ موت اس وقت تک نہ لینا جب تک ہم تمام قرض داروں کو ادا نہ کر دیں۔ یا اللہ تمام مقروضوں کا معاف فرما۔ یا اللہ تمام قرض داروں کا قرضہ ادا کر۔ یا اللہ جنہوں نے قرضے کی نیت کی ہوئی ہے اور قرضے کی نیت ادا کرنے سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ پھر بھی پریشان ہیں کہ قرضے ادا نہیں ہو رہے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ان کی جھولیوں میں قرضے، یعنی کہ ان جنہوں نے قرض دینے کی نیت کی ہے،
قرضہ لے رکھا ہے، ان کی غائبانہ مدد فرما یا اللہ، ان کا قرضہ اتار دے یا اللہ پاک، جنہوں نے بھی ہمارے پیسے دینے ہیں یا اللہ پاک انہیں بھی ہدایت عطا کر یا اللہ۔ میرے پاس ایک نمازی آیا، میں اس کا دکھ سن کر بہت زیادہ افسردہ ہوا، اس بھائی کے کروڑ روپے پھنسے چکے ہیں یا اللہ، اس بھائی کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ، جن بہن بھائی جہاں بھی پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک انہیں واپس دلا دے یا اللہ، ان کا قرض ادا ہو جائے یا اللہ، جو بھی جس وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ پاک، ان کی رقموں کو واپس لوٹا دے یا اللہ پاک، جنہوں نے جس بھی حاجات جس بھی دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، جنہیں دھوکہ ہوا ہے یا اللہ انہیں صرف انصاف عطا فرما یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، ہمیں بھی پیارے حبیب، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا یا اللہ، مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، تمام امت مسلمہ پر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، جن کو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی قید ہے یا اللہ، ان کو رہائی نصیب فرما یا اللہ، ڈاکٹر عافیہ کو رہائی نصیب فرما یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں کو ان کی خیر فرما یا اللہ، وہاں پر مجبور مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، وہاں پر پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں کو ان کی خیر فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ، پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ، امت مسلمہ جہاں پر بھی پیار و مددگار ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اس کی مدد فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امت مسلمہ پر جو بھی ظلم کر رہا ہے اسے تباہ و برباد فرما یا اللہ، ہمیں ایک امت بنا یا اللہ، ہمیں ایک امت بنا یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا یا اللہ، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ اس مسجد میں جتنے بھی دعا کے لیے لوگ حاضر ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، یہاں پر جتنے بھی بزرگ بچے بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، جو میرے بہن بھائی بیٹے پردوں میں ہیں، بیٹیاں پردوں میں ہیں، اس دعا کے لیے شامل ہیں یا اللہ پاک، ان کو بھی ہر دم خیر فرما یا اللہ، ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ، ان کی 7 نسلوں کو ایمان سے دولت سے مالا مال کر دے یا اللہ، اسلام کو دولت سے مالا مال کر دے یا اللہ پاک، ان کی نسلوں میں جذبہ ایمانی نصیب فرما یا اللہ، جو لوگ دین کے راستے پر چل رہے ہیں انہیں مزید توفیق عطا فرما یا اللہ پاک یا اللہ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو بہنیں اپنا زیور اتار کے مسجدوں میں دے جاتی ہیں یا اللہ پاک، صدقہ خیرات کر جاتی ہیں اللہ پاک، انہیں ان کا کروڑوں اجر عطا کر یا اللہ پاک، میرے حبیب یعنی کہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ، خاتمہ ہونے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینا یا اللہ، اچھی موت نصیب فرما یا اللہ، عبادت کرتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، رکوع کرتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، سجدے کرتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، عمرے کا حرام بندہ ہو تو موت نصیب فرما یا اللہ، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، تمام نیک کام کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، نماز پڑھتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، تیرا ذکر کرتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، تیرا ذکر کرتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، مسجد میں عبادت کرتے وقت موت نصیب فرما یا اللہ، اعتکاف کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، تیری راہ میں روتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، جس لمحے میں موت آئے اس سے پہلے جنت کی خوشخبری سنا دے یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ نیک لوگوں کو مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے یا اللہ، ہمیں موت سے پہلے جنت کی خوشخبری نصیب فرما یا اللہ، موت کے وقت شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما یا اللہ، موت کے وقت شیطان کے تمام فتنے سے دور رکھ یا اللہ، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما یا اللہ، ہم سب کی زبان کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کلمہ جاری نصیب فرما یا اللہ، موت کے وقت قبر کی سختیوں کو آسان فرما یا اللہ، قبر کی تنہائیوں سے آسانی فرما یا اللہ، ڈھیروں مشکلات کو حل فرما یا اللہ، قبر کی وحشت کو دور فرما یا اللہ، قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما یا اللہ، سفر آخرت کو آسان فرما یا اللہ، قبر میں جتنا
جتنا بڑا انسان ہو یا اللہ، اتنا جلدی بڑا انسان ہو، یعنی کہ قبر میں اس نے تیرے سامنے بارگاہ الہی تیرے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے یا اللہ۔ یا اللہ پاک قبر کی تمام عذابوں سے محفوظ رکھ یا اللہ پاک، قبر کی تمام برائیوں سے جو میت کو پیش آتی ہیں یا اللہ پاک اس سے محفوظ فرما یا اللہ پاک۔ جس نے ہر میت کو اپنی طرف کھینچا ہے یعنی کہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ، اس کو ہماری قبر کو کہکشا کر دے یا اللہ، ہماری قبر کو روشن کر دے یا اللہ، اس کی دہشت ناک منظر سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ یا اللہ۔ ہم لوگوں کو قبر میں نماز اثر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہماری قبر کو ہم پر آسان فرما۔ قبر میں جتنی بھی مشکلات انسان کو آتی ہے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ یا اللہ پاک قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ پاک، قرآن پاک کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ پاک، قبر کی سختی سے بچا یا اللہ پاک، ہمیں محفوظ فرما یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ اس دن کی تمام وحشتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، اس دن کی تمام دہشتوں سے محفوظ فرما دے، اس دن کی تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، اس دن کی تمام تشدد سے محفوظ فرما دے، اس دن کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کے پسینے سے محفوظ فرما، اس دن کے پل صراط کو ہم سب پر آسان کر دے یا اللہ، ہم سب اس دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں یا اللہ، ہم سب پر اپنی مرضی، اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے پیارے اللہ، ہمیں تمام برائیوں سے دور فرما یا اللہ، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں پر جس طرح تو نے پردہ رکھا ہے یا اللہ پاک، روز قیامت بھی ایسے ہی پردہ رکھنا یا اللہ پاک۔ اس دن کی تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں عود کوثر پینا نصیب فرما یا اللہ، ہمیں انبیاء کا ساتھ عطا فرما یا اللہ، صلح کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ، شہداؤں کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرنا یا اللہ، اس مسجد میں جو بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ، جو بھی اس دعا میں شامل ہیں یا اللہ، جہاں سے شامل ہیں، جس بھی ملک سے ہیں، جس بھی دنیا کے کونے میں شامل ہیں یا اللہ، جب بھی یہ دنیا فانی سے رخصت ہوں یا اللہ پاک، ان کو جنت عطا فرما یا اللہ۔ جو اس مسجد میں شامل ہے یا اللہ پاک، جس بھی خواہشات، جس بھی مشکلات کو لے کر اس دعا میں شامل ہے یا اللہ پاک، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان سب کی خواہشوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ۔ کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی بیٹی جہنم میں نہ ہو، ساری اولاد کو جنت نصیب فرما یا اللہ، کوئی بھی والدین جہنم میں نہ ہو یا اللہ، ساری والدین کو جنت نصیب فرما یا اللہ، کسی کے گھر کا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ ہو یا اللہ، سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع کرنا یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ۔ کسی کی اولاد جہنم میں نہ ہو، جنت میں ایک ساتھ رکھنا یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ۔ ان قبروں کو اوپر رحمت کا نزول فرما، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک۔ ہمارے پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جو بھائی بہن اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ، بلال خان کی مغفرت فرما یا اللہ، فواد بھائی کی مغفرت فرما یا اللہ، رزاق بھائی کی مغفرت فرما یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ۔ جس نے دعا کے لیے کہا، جس بھی خواہشات کے لیے کہا، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ، میرے ماموں کی مغفرت فرما یا اللہ، میری خالہ کی مغفرت فرما یا اللہ، میرے نانا ابو کی مغفرت فرما یا اللہ، میرے دادا جان کی مغفرت فرما یا اللہ، میری نانی ماں کی مغفرت فرما یا اللہ، میرے دادا ابو کی مغفرت فرما یا اللہ، میری دادی اماں کی مغفرت فرما یا اللہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، اس کے پیارے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ اس قدر یعنی کہ اس مہینے کا واسطہ کروڑوں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ زبان پر جو بھی الفاظ آئے یا اللہ پاک، جو بھی دعا آئے یا اللہ پاک، ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ پاک، جو رہ گئی ہیں اور ہم ادا نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے یا اللہ پاک، ان کو بھی قبول و منظور فرما دے یا اللہ۔ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ ہمارے اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ، اس چینل کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس دعا کو امت مسلمہ کے تمام ممالک تک پہنچا دے یا اللہ، اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے یا اللہ۔ اس دعا میں تمام مسلمان آمین کہیں یا اللہ، جہاں بھی شامل ہے یا اللہ پاک، تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ جو بھی بے گناہ
جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما یا اللہ، تیرے حبیب کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ، اس وطن کی خیر فرما یا اللہ، اس وطن کے اداروں کی خیر فرما یا اللہ، اس وطن کی پولیس کی حفاظت فرما یا اللہ، اس وطن کی فوج کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کا ہمیشہ پرچم قائم رکھ یا اللہ، پاکستان کا پرچم سب سے بلند رکھ یا اللہ، پاکستان کا پرچم ہمیشہ سب سے اعلیٰ رکھ یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ پاکستان کو اسلام کا بول بالا بنا دے یا اللہ، اس اداروں کو یا اللہ پاک، اس مسجد کو یا اللہ پاک، میرے اس چینل کو یا اللہ، جو دعا میں شامل ہے اس سب کو اپنی حفاظت میں رکھ لے یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ، تجھے پیارے نبی کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن پیارے کا واسطہ، حضرت نبی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ کے پاک دامن کا واسطہ یا اللہ، جتنی بھی دعائیں یا اللہ، جس کو سب کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، سب کی تمام مرادوں کو پورا کر دے، سب کی تمام کو پورا فرما دے یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے یا اللہ، میرے جس بہن بھائی نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ پاک، جس نے جہاں سے میسیجز کیے، دعا کے لیے کہا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دے یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔